وہ کمرے میں آئی تو غازی لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا جبکہ ایزل جھولے میں لیٹی مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا کیونکہ وہ اس وقت بہت تھک چکی تھی۔ وہ تھکے قدموں سے ڈریسنگ کے آگے بیٹھ گئی۔ غازی نے اسے دیکھا جو تھکی تھکی سے نیند سے بھری آنکھیں لیے جویلری اتار رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ رکھتا اٹھتے اس کے قریب آیا۔ زرنور نے آئینے میں اسے دیکھا جو اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا غاز؟ اس نے جھمکا اتارتے پوچھا۔ غازی نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تھک گئی میری جان؟ وہ اس کا دوسرا جھمکا اتارتے پیار سے بولا۔ بہت، زرنور فٹ سے بولی۔ غازی نے آہستہ آہستہ اس کی ساری جویلری اتارتے اس کے بالوں سے پنس نکالے۔ جاؤ فریش ہو آؤ۔ وہ اس کا بھاری دوپٹہ پنس کی قید سے آزاد کرواتا بولا۔ زرنور نے محبت سے اسے دیکھا۔ تھینک یو غاز۔ وہ اس کا گال چوم کر کہتی واش روم میں بند ہوگی۔ غازی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی شرارت پر مسکراتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرنور جب چینج کر کے آئی تبھی وہ روم میں داخل ہوا۔ آپ کہاں گئے تھے غاز؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے کہتے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھتے بولی۔ مجھے تو نہیں، ہاں البتہ تمہیں ضرور چاہیے، چلو جلدی سے فنش کرو۔ وہ اس کے سامنے دودھ کرتا بولا۔ لیکن غازی دودھ، اسے برا سا منہ بنایا۔ کوئی بہانہ نہیں، پیو شاباش، پہلے ہی اتنی سی ہو، اوپر سے کام کر کر کے کہیں ختم ہی نہ ہو جاؤ، چلو شاباش پیو۔ وہ گلاس اس کے منہ سے لگاتے بولا۔ زرنور کو مجبوراً پینا پڑا۔ اس نے دودھ ختم کیا تو غازی نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ خود ایک نظر ایزل کو دیکھتے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور لائٹس آف کرتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ زرنور کو اپنے بازو پر کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا، جبکہ زرنور اس کی اتنی فکر پر مسکراتی جلد ہی پرسکون نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آہستہ آہستہ غازی کے ہاتھوں کی حرکت مدھم ہوتی گئی اور وہ خود بھی گہری نیند کے آغوش میں چلا گیا، جبکہ نیند میں زرنور نے اس کے گرد نازک سا حصار بنایا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا جسے صرف اپنی طلب سے مطلب نہیں تھا، وہ اس کی فیلنگز بھی سمجھتا تھا۔ وہ چاہے خود جتنا بھی تھکا کیوں نہ ہو، لیکن کبھی وہ زرنور کو سلائے بغیر خود نہیں سوتا تھا۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ صبح ہی صبح ہر طرف گہما گہمی پھیلی تھی۔ آج بارات تھی، ہر کوئی ادھر سے ادھر کام کے چکر میں بھاگتا پھرا تھا، جبکہ جس کی بارات تھی وہ میڈم مزے سے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ عائشہ ماما کتنی بار اسے جگانے آ چکی تھی لیکن وہ کسمسا کر پھر سو جاتی تھی۔ بالآخر 10 بجے کے قریب انہوں نے اسے زبردستی اٹھا ہی دیا۔ بارات 2 بجے پہنچ جانی تھی جبکہ دلہن میڈم ابھی تک سو رہی تھی۔ ویسے تو عموماً فنکشنز رات کے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگ دلہن کو لے کر سیدھا گاؤں میں شاہ حویلی جانے والے تھے، ان کے ساتھ ہی سب مہمان بھی، اس لیے کل کے لیے بہت ساری پیکنگ کرنی تھی، بہت کام کرنے تھے۔ شور کی آواز پر بالآخر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ جمائی لیتے اسے منہ پر رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ مہندی سجے ہاتھوں کو دیکھتے اسے یاد آیا کہ آج تو اس کی شادی ہے۔ آج تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معتصم شاہ کے نام لکھتی جانے والی ہے۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے مہندی کو دیکھتے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب تک وہ واپس آئی نورین اس کے کمرے میں کھانا لا چکی تھی۔ آپ کیوں لے آئی؟ کسی ملازم کو کہہ دیتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتی بولی۔ نورین مسکرا دی۔ کیوں، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی کیا؟ وہ حبکی سے بولی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسا ہی کہہ رہی تھی۔ آپ آئے نا، بیٹھے۔ وہ اسے خفا ہوتے دیکھ جلدی سے بولی۔ نورین نے نرمی سے اسے دیکھا۔ مہر میں جانتی ہوں امن کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کی ذمہ دار تم خود کو مانتی ہو، لیکن یقین جانو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہوا وہ اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور میں چاہتی ہوں اس نئی زندگی میں تم کسی امن کی یاد کو اپنے ساتھ نہ رکھو، بس ایک برا ماضی سمجھ کر بھلا دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی نرمی سے بول رہی تھی۔ معتصم بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت چاہتا ہے، بہت خوش رکھے گا تمہیں، اور یقین جانو تمہیں خوش دے کر اس کی روح بھی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر سجے معتصم کے نام کو دیکھتے مسکرائی۔ اس لیے دل کے کسی بھی کونے میں جو امن کے نام کلس ہے وہ ختم کر دو اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اس نے مہر کے گال تھپکتے کہا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اصل میں آپ کو بتا رہی ہوں آج آپ سارا دن اسے خود سنبھالیں گے۔ ساری رات بھی اس نے اپنی چون چون سے مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ روحاں سے ہوتے سامنے سوئے ابان کو دیکھتے بولی۔ آج میری واحد دوست کی شادی ہے جو میں کسی طرح بھی مس نہیں کر سکتی، اس لیے میں بتا رہی ہوں میں ہر طرح سے انجوائے کروں گی، اپنے سپوت کو خود ہی سنبھالیے گا۔ وہ جھنجھلائی سے کہتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ ارسل ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کیسے سنبھالے گا اپنے اس ایک ماہ کے بیٹے کو جسے اٹھاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ اس کے ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ اس نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور پھر کمرے کے کھلے دروازے کو۔ اف، وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔
دوپہر کے 1:30 ہو گئے تھے جب ولی اسے پارلر سے پک کرنے آیا۔ جب زہرا جو اس کا سامان لا رہی تھی وہ اسے دیکھتے مبہوت رہ گیا۔ لائٹ بلو کلر کا پاؤں کو چھوتا فراک سامنے سے نئے نق سے چھیڑ چھاڑ کرتے انہیں اور ٹھیکا بنایا گیا تھا۔ گھنی پلکوں کو ذرا سا سنوارے نوکدار کر کے جیسے اس کے دل میں پیوست کیا ہو، بالوں کو کھلا چھوڑے سر پر ہلکا سا دوپٹہ لکھائے وہ اسے ساکت کر گئی تھی۔ گاڑی کھول دیں، یہ سامان رکھنے ہیں۔ وہ اپنے دھیان سامان کو دیکھتی اس سے بولی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا، لیکن وہ تو مبہوت سا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زہرا کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، وہ تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن آیت نے اسے زبردستی پارلر والی کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ ولی کو یوں گہرائیوں سے خود کو تکتے پا کر وہ گھبرا گئی۔ سائیں؟ ہمیشہ کی طرح وہ گھبراہٹ میں اسے سائیں پکارتی اور اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی۔ سائیں؟ اب کی بار اس نے زور سے پکارا۔ ولی جیسے ہوش میں آیا، اس کی ساکت پلکوں میں جنبش ہوئی۔ سائیں کی جان؟ اس کی طرف جھکتے وہ بنا آواز کے بولا۔ وہ سامان؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتی بولی۔ ولی نے گہری نظروں سے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی جلدی جلدی سامان اندر رکھنے لگی، جبکہ ولی اس کے گھبرائے شرمائے چہرے کو دیکھتے زیر لب مسکرا دیا۔ شاہ ولا میں ہر طرف اس وقت رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں پر چوڑیوں کی کھنکھناہٹ تھی تو کہیں مہندی کی خوشبو پھیلی تھی، کہیں کھانوں کی خوشبو نے سب کے من بہلائے ہوئے تھے، جبکہ لڑکیاں کہیں جھمکا ڈھونڈ رہی تھی تو کسی کو اپنے میک اپ سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں وہ سکون سے اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں بارات نکلنے والی تھی۔ یہ سوچ روح کو سرشار کر دینے والی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے صرف اس کی ہو جائے گی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتا خیالوں میں گم تھا جب حاشر اور ہانیہ بھاگتے اس کے پاس آئے تھے۔ چاچو چاچو، بڑی دادی کہہ رہی ہیں جلدی سے نیچے آ جائیں۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگتے اس کی ٹانگوں سے لپٹتے بولے۔ معتصم نے مسکراتے انہیں دیکھا اور پھر جھک کر دونوں کو اٹھا لیا۔ چلو چاچو کی جان، ابھی چلتے ہیں۔ وہ دونوں کے سر پر بوسہ دیتا انہیں نیچے اتار گیا، دونوں کا ہاتھ پکڑتے وہ باہر آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا اسے دیکھتے روحا ماما کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ گولڈن شیروانی جس کے آگے سائڈ دامن ہاف تھا اور اس پر مہرون نفیس کڑھائی ہوئی تھی اور گلے پر بھی مہرون موتیوں کی مالا سجی تھی، بازو پر مہرون ہی شال ڈالے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ روایتی دولہے سے ہٹ کر لگ رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے بی جان کے پاس آیا، ان کے قریب دوزانوں ہو کے بیٹھتے اس نے ان کے ہاتھ چومے۔ دعا دیجیے بی جان، میں آج اپنی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کیجیے یہ زندگی خوشیوں اور آسائشوں سے بھرپور ہو۔ وہ نرمی سے بولا۔ بی جان نے اس کا ماتھا چومتے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ اس کے بعد وہ روحا ماما کے پاس آیا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھتے خود میں بھینچ گئی۔ معتصم نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پر قابو پایا تھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ ایسے وقت پر لڑکا ہو یا لڑکی، ماں باپ کی یاد شدت سے آتی ہے۔ روحا ماما نے اس کی نظر اتارتے اس کا صدقہ دیا، ان کے ماتھے پر لب رکھتے وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ عالم بابا نے مسکراتے اس کے گلے لگایا تھا، جبکہ پاس سے کھڑے قاسم شاہ اسے حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ معتصم کی نظر ان پر گئی تبھی اس نے پیچھے کھڑی ماہم کو دیکھا جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ معتصم نے مسکراتے قاسم شاہ کی طرف دیکھا اور آگے بڑھتے خود ان کے گلے لگ گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئے، پھر خوشیوں مسرت سے اسے خود میں بھینچ گئے۔ معتصم اپنے باپ بھائیوں اور دوستوں کے ہمراہ مسجد میں سلام کے لیے نکل گیا، جبکہ پیچھے ماما نے سب لڑکیوں کو جلدی سے باہر نکالا تھا۔ جلدی کرو، سب گاڑیوں میں بیٹھو، یہ روحا ماما نے تیسری بار کہا تھا، لیکن مجال ہے جو آخری وقت تک لڑکیوں کی تیاری مکمل ہو جائے۔ ماما آپ چلیں، میں لے کر آتی ہوں سب کو۔ ماہم انہیں کہتے ہی خود اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے ٹی پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھنے سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک بچی کی ماں ہوں گی، جبکہ وشا نے بلیک کلر کی میکسی پہن رکھی تھی۔ لائٹ سے میک اپ اور شولڈر کٹ بالوں کو کھلا چھوڑے چہرے پر سجی معصومیت سے وہ سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ دانین جو کبھی کبھار ایسے فنکشنز پر ہی تیار ہوتی تو اصل میں تو وہ سب کے ہوش اڑاتی تھی۔ ابھی بھی ذہن محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا، جو گرین کلر کی لانگ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل بنائے ماتھے پر بڑی سی بندیاں سجائی ہوئی تھی جو اس کے ماتھے پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ مہر کی طرف تھی لیکن اس کا ڈریس وغیرہ ادھر تھا تو وہ یہاں سے تیار ہو کر وہاں جانے والی تھی، جبکہ ماہین بھابھی بھی آج گرے کلر کے ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہم اپیا اور ماہین بھابھی اور دانین تینوں نے ہی گول بندیاں لگائی ہوئی تھی جو تینوں کی ایک جیسی تھی۔
बारात निकली शोर शराबे और धूम धड़क्के के साथ। पूरे रास्ते में एक सेकंड भी ढोल की आवाज़ बंद नहीं हुई थी, जबकि कैमरामैन ये खूबसूरत मंजर कैमरे की आंख से कैद किए जा रहा था। आधे घंटे का रास्ता उन्होंने 1.5 घंटे में मुकम्मल किया था। अपनी तमाम तर वजाहत और शान शौकत समेटे आज वो भरी दुनिया के साथ एक अकेली शहजादी को लेने आया था, जो उसके दिल में गहराइयों से मकीन हो चुकी थी। आयशा मामा जाने कितनी ही बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। वो तो उसे देखने से भी गुरेज कर रही थी कि कहीं उनकी अपनी नज़र न लग जाए, जबकि मेहर अब हफ्की से उन्हें देख रही थी, जो ठीक से उसे देख भी नहीं रही थी। तभी वली और गाजी उसके कमरे में आए। दोनों ने बेसाख्ता ही उसके सर का सदका दिया था कि वो प्यारी इतनी लग रही थी। फिर वो दोनों उसे थामे बाहर ले गए। वो हैरान परेशान से उनके साथ चलती जा रही थी जब वो पीछे के दरवाजे से उसे लॉन में ले आए। आओ। सामने दो बड़े बकरे खड़े थे। मेहर ने डर कर वली का बाजू थामा। उसे हमेशा से जानवरों से डर लगता था, सिवाय बिल्ली के। डरो मत बच्चे, आओ। वो नरमी से उसका हाथ थामते आगे बढ़ा। मेहरू गुड़िया, हाथ रखो इनके सर पर। गाजी ने उसे अपने हसार में लेते कहा, लेकिन गाजी, मुझे तो इनसे डर लगता है। मैं कैसे? वो उसके बाजू से चिपकी बोली तो गाजियान और वली मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं कहेंगे ये मेरा बच्चा। अच्छा मेरा बाजू पकड़ो, शाबाश, कुछ नहीं होगा। वली उसे प्यार से बहलाता उसका हाथ पकड़कर खुद पहले एक स्याह बकरे के सर पर रखा, फिर दूसरे सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले पर, जबकि मेहर सांस रोके ये अमल देख रही थी। ले जाओ। उसके हाथ रखते ही गाजी ने पास खड़े आदमी को इशारा किया, जो सर हिलाते उन्हें ले गया। मेहर ने उनके जाते ही नम आंखों से अपने भाइयों का देखा, जो उसके नाम के सदके के बकरे कुर्बान कर रहे थे। मेहर बहुत लकी है कि उसे आप जैसे भाई मिले। वो दोनों के गिरद बाजू बांधे नम लहजे में बोली, और मैं कहाँ गया? पीछे से आते आलम ने कहा तो मेहर नम आंखों से हंस दी, क्योंकि वो लड़कियों की तरह कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर रहा था। तू तो है ही फालतू, वो उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोली। तो वो वाकई ही चिढ़ गया, जबकि वली, गाजी और मेहर तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। बारात आ गई का शोर सुनते उसका दिल कानों में धड़का था, जबकि लड़कियां हाथों में फूलों का थाल लिए खिलखिलाती उनके इस्तकबाल के लिए पहुंची थीं। दुल्हन की तरह सजे अहमद विला के सामने ढोल बैंड बाजे वाले पूरी तरह से छाए हुए थे, जबकि अरसल, जैन, आदि, शेरी और मुर्तसिम के बाकी दोस्त समेत सब भंगड़े डालते भरपूर तरीके से बता रहे थे कि हाँ, बारात आ चुकी है। वो लोग तो भंगड़े डालने से बाज न आए। मजबूरन आलम बाबा को न उन्हें रोकना पड़ा और आगे बढ़ने का कहा। वो वजाहत और शान शौकत से चलता उसकी दहलीज पर आकर रुका था, जहां आगे का रास्ता उसकी सालियों ने रोका था। दानीन, आयत, रमल और जहरा उसके सामने फूलों का थाल लिए, हाँ, लेकिन आगे रिबन सजाए खड़ी थी, जबकि जरनूर महर के पास थी। वेलकम डियर जी, जा जी, दानी ने लफ्ज तोड़कर कहा था। मुर्तसिम ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। क्यों भाई लड़कियों, बारातियों का रास्ता क्यों रोका है? आलम बाबा ने दिलचस्पी से उन्हें देखते कहा। तो बात यह है हमारे जीजा जी, तब तक अंदर कदम नहीं रख पाएंगे जब तक हमें हमारी मुंह मांगी कीमत नहीं दे देते। आयत ने शोक लहजे में कहा था, जबकि मुर्तसिम के हमरा खड़े अरसल ने गहरी नजरों से उसे देखा। ब्लैक कलर की मैक्सी में उसका नाजुक सरापा चमक रहा था। लाइट से मेकअप में चेहरे पर नाजुकी सजाए वो चमकती आंखों से अरसल को देखते उसे एक बार फिर से अपना दीवाना कर गई थी। आयत ने उसकी नज़रें मुसलसल खुद पर पाते उसे देखा, जो वाइट कुर्ते पर ब्लैक बास्केट पहने। उसका दिल धड़का गया था। वो जल्दी से चेहरा मोड़ गई। और क्या डिमांड है जी आपकी? अरसल ने भी उसी के अंदाज में पूछा था। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख। दानी ने हाथ लहराते कहा था। 1 लाख? और उधर लड़कों के मुंह खुल गए, जबकि मुर्तसिम उस रस्म को एंजॉय कर रहा था। हाँ, 1 लाख। 1 लाख से 1 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए। रमल ने भी अपना हिस्सा डाला था। ये ज्यादा है, ऐसे तो ये तेरी सालियां तुझे लूट लेंगी। जैन ने दानीन को घूरते मुर्तसिम से कहा था। हाँ लड़कियों, ये ज्यादा है। आपके मामा ने भी अपना हिस्सा डाला। ओके तो ठीक है, 50,000। अब इससे 1 रुपये कम नहीं होगा। दानीन ने फाइनल करते कहा। कोई नहीं, ये भी ज्यादा है। दानीन आपी, आप जेल में तो लोगों को लूटने पर मारती हैं और यहाँ खुद लूट रही हैं। आधी चमकती नजरों से उसे देखता बोला। दानीन तब से शांत थी और ये सबको हजम नहीं हो रहा था, और वो तब गई। उसने अपने असली अंदाज में आदि को घूरा तो वो थूक निगलते सीधा हो गया। दूल्हे साहब, जेब खाली करें अपनी, वरना यहीं खड़े रहना, कोई दुल्हन नहीं मिलेगी आपको। आलम बाबा ने मुर्तसिम को इशारा करते कहा तो महफिल ज़ाफ़रान बनी। मुर्तसिम ने मुस्कुराते उनके हाथ पर 50,000 रखे थे। तब जाके उन्होंने रिबन हटाते उन्हें आने दिया। उनके अंदर दाखिल होते ही उन पर फूलों की बरसात कर दी गई थी।
وہ دھڑکتے دل اور بھیگی ہتھیلیوں سے باہر اٹھتے شور کو سن رہی تھی۔ جانے کیوں آج عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ مرتسم اس کے لیے کوئی انجان تو نہیں تھا، وہ اس کی روح کا ساتھی تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں تو پہلے ہی ایک جسم ایک جان ہو چکے تھے، پھر کیسی گھبراہٹ، شرماہٹ، لیکن دل تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ مہر تم بیٹھو، میں آتی ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو فون کر دینا۔ زرنور باہر سے اٹھتے کہکوں کو سنتی خود کو روک نہ پائی تو تیزی سے اٹھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارے لیکن بھابھی، اس سے پہلے کہ مہر کچھ کہتی وہ جا چکی تھی۔ مہر لب کاٹ کے رہ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑتے کھینچا اور ڈر کر چیختی اس سے پہلے ہی غازی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ زرنور نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا، جبکہ غازی اسے دیکھتے ٹرانس کسی کیفیت میں ہاتھ ہٹا گیا۔ پرپل کلر کی میکسی میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کا غیر معمولی حسن ذرا سے میک اپ سے دو آتشا ہو گیا تھا جو غازی کو سلگھا گیا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ غاز کیا کر رہے ہیں؟ باہر سب ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی ناہموار سانسیں درست کرتی بولی، جبکہ غازی تو جیسے ہوش کی دنیا میں نہیں تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر اٹھتی گرتی پلکوں نے جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں روک دی ہوں۔ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تو تھی ہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حسن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غازی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اسے دیکھ دیکھ کے تھکتا کیوں نہیں ہے۔ غاز پیچھے ہونا، مجھے نیچے جانا ہے، وہ روحاں سے ہوتے بولے۔ غازی نے بے خودی میں اس کے ماتھے پر چمکتی اس بندیا کو چھوا۔ زرنور نے تھم کر اسے دیکھا جو اس کے ماتھے پر لب رکھے آنکھیں موند گیا۔ جان لے کر رہو گی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے پیچھے ہوا تھا۔ زرنور سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ غازی اس کی سپیڈ دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ عائشہ ماما کے ساتھ بیٹھی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسے ٹریڈیشنز نہیں دیکھے تھے، سن رکھے تھے کہ شادیوں پر ایسی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن اسے کبھی دیکھنے کا موقع نہ ملا جو آج مل رہا تھا۔ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے پوری دل جمعی سے وہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ دور سے اسے دیکھتا عالم بس ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ آج اس نے پہلی بار اسے تیار دیکھا تھا۔ وہ تو کل مہندی پر بھی سادہ ہی تھی، لیکن آج وہ مہر کی ضد پر تھوڑا سا تیار ہوئی تھی۔ پنک کلر کی ڈریس میں لائٹ سا میک اپ کیے وہ کہیں سے بھی بڑی عمر کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت سی تھی جو عالم کو بار بار اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے، لمبے سیاہ بال جو اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کے ان ریشمی زلفوں میں عالم کا دل کہیں گمسا ہو رہا تھا، جس سے وہ انجان اس کے دل پر بجلیاں گراتی اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ بارات کے آتے ہی کچھ دیر بعد سب کی موجودگی میں پھر سے نکاح کروایا گیا تھا۔ پہلے مہر سے پوچھا گیا، جس نے باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں نم آنکھوں سے قبول ہے کہتے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے۔ اس کے بعد مرتسم سے پوچھا گیا، جس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اطمینان سے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے بعد ان دلہن کو باہر لانے کا حکم جاری کیا۔ مہر اندر کمرے میں تھی، جبکہ بارات کے لیے باہر لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے شاہ جی کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، ولی اس کے پاس آتا شرارت سے بولا، جبکہ مہر جھیم کر سر جھکا گئی۔ حسن بابا نے نم آنکھوں سے اپنی شہزادی کو دیکھا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ اسے اپنے حصار میں لیے باہر آئے تھے۔ باہر تقریباً شام ہو چکی تھی، لیکن دلہن کے آنے کا شور اٹھتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مرتسم چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ باپ اور بھائیوں کے حصار میں سہج سہج کر اس کی طرف قدم بڑھاتی بلڈ ریڈ بھاری گولڈن نگینوں، زرق اور گولڈن ہی کڑھائی کے گھیرے دار لہنگا جو کہ پھیلا ہوا تھا، سر پر بھاری نگینوں سے سجا ہوا سرخ دوپٹہ تھا جو کہ آگے جا کے اس کی کلائیوں میں کنگن کے ساتھ اٹیچ تھا۔ برائڈل میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ مرتسم کی ساکت نظریں بے چینی سے اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تیکھی سی ناک میں خوبصورت نت جس میں جھولتا موتی سیدھا اس کے لبوں کو چھو رہا تھا، جبکہ نت کی لڑی جو موتیوں سے سجی تھی اس کے گال سے ہوتی ہوئی بالوں میں اٹیچ تھی، اور سر پر بندیا اور جھومر کے بجائے ماتھا پٹی لگائی ہوئی تھی، جس کے موتی اس کی پوری پیشانی پر بکھرے اس کے حسن میں چار چاند لگا گئے تھے۔ ہونٹوں پر ریڈ لیکن لائٹ لپسٹک تھی، آنکھوں پر مہارت سے کیا گیا میک اپ گھنی سیاہ پلکوں کو اور سنوارا گیا تھا جو کہ اس کے نام سے ہی لرز رہی تھی۔ بھوری آنکھیں آج کانچ کی سے مانند لگ رہی تھی جن میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ مبہوت اور ساکت سے کھڑا خود کو خود سے انجان، جبکہ اسے خود میں سماتا دیکھتا رہا۔ ارسل نے کھنکارتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جو ہر چیز سے بیگانہ ساکت سے کھڑا تھا، جبکہ اس کی نظریں دیوانہ وار مہر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مرتسم، ارسل نے بظاہر مسکراہتے لیکن دانت پیستے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا تھا۔ وہ چونک کر ہوش میں لوٹا۔ گہری سانس چھوڑتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، یوں جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کی ہو۔
مہر اسٹیج کے قریب پہنچ چکی تھی. اس کی ایک طرف غازی اور ولی تھے جبکہ دوسری طرف عالم اور حسن بابا تھے. معتصم آہستہ سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی تیسری اور آخری سیڑھی پر رکتے اسے ذرا سا جھک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ مہر نے اس کے پہلے ہاتھ کو دیکھتے دھڑکتے دل سے بھری آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا تھا. وہ آنکھوں میں محبت کے ہزاروں رنگ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی. غازی نے اپنے ہاتھ میں تھامے مہر کے کپ کپاتے ہاتھ کو معتصم کے ہاتھ پہ رکھ دیا. معتصم کی نظریں بے ساختہ اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں اور کلائیوں پر گئی تھی جن میں بھر بھر کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. تمہاری امانت تمہارے حوالے، اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ تم جانتے ہو. مہر کے سر پر بوسہ دیتے غازی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. یوں سمجھ لینا اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تمہیں. حسن بابا معتصم سے کہتے پیچھے ہٹ کے. عالم اور ولی پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے. معتصم نے آنکھوں سے انہیں تسلی دیتے مضبوطی سے اس کا کامتا ہاتھ تھام لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا لہنگا سنبھالتے اسے اوپر آنے میں مدد دی تھی. اس کی اس حرکت پر ینگ جنریشن نے خوب ہوٹنگ بھی کی تھی، جبکہ مہر جھیم گئی. معتصم بہت نرمی اور احتیاط سے اسے تھامتے اوپر لایا تھا. اسٹیج پر سجے ہوئے صوفے پر اسے بٹھاتے وہ خود اس کے قریب بیٹھا تھا. مہر کو جانے کیوں گھبراہٹ ہونے لگی. نامحسوس انداز میں اس نے سختی سے معتصم کا ہاتھ تھاما تھا. معتصم اس کی یوں سختی سے ہاتھ تھامنے پر مسکرایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا تبھی وہاں زرنور، دانین، آیت اور رمل پہنچ گئی. معتصم نے بہت مشکل سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی تھی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگ ہر 2 منٹ بعد یوں مانگنے کیوں پہنچ جاتی ہو. ارے بھائی، اگر مانگنا ہی ہے تو باہر دروازے پر جا کر مانگو، ہم دیتے اچھے بھی لگیں گے. ارسل کی زبان کہاں چپ رہ سکتی تھی، اس لیے وہ انہیں چڑھانے کے لیے بولا، تم چپ رہو، فالتو میں بولتے رہتے ہو. دانین نے اسے گھورا، چلو صرف بولتا ہے، بے فالتو میں لوگوں کی آنکھ ناک تو نہیں پھوڑتا. اسے بولتے دیکھ زین مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے بڑبڑایا تھا. اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح ضرور تھی کہ اس کے پاس کھڑے ارسل اور ولی سن سکتے تھے. دونوں کا فلک شکاف کہہ کر گونجا تھا، جبکہ زین انہیں گھور کر رہ گیا. دانین لوگ اسے نظر انداز کرتے معتصم کی طرف متوجہ ہوئے تھے. تو معتصم بھائی، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ دودھ کتنا مہنگا ہے. آیت ابھی بولی ہی تھی کہ آدھی تیزی سے اس کی بات کاٹتا بولا، آیت آپی، اگر ہم یہ دودھ پیئیں ہی نہ تو. وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولا. اس کی بات سنتے لڑکے والوں نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا. وشا لوگ چونکہ لڑکے والوں کی طرف تھیں تو اس لیے وہ اس بات پہ صرف رسم دیکھ ہی سکتی تھی. تو دلہن بھی نہیں ملے گی. اس کی بات کے جواب میں رمل تیزی سے بولی تھی، جبکہ معتصم نے تیزی سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا. اگلے ہی پل ان کے ہاتھ سے دودھ پکڑ گیا، جبکہ اس کی پھرتی پر محفل زعفران بنی تھی. ہر ایک کا کہکا گونجا تھا، یہاں تک کہ ذوالفقار شاہ بھی خود کو مسکرانے سے روک نہیں پائے. معتصم نے کچھ ہی گونٹ لیتے دودھ واپس کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دودھ واپس رکھتا پیچھے کھڑے ارسل اور ولی تیزی سے اس کے ہاتھ سے دودھ لے چکے تھے. بھائی، یہ اب ہمارا ہے، اس کی قیمت دینی ہے تو واپس کیوں کرنا. وہ معتصم کا گھوٹتے دودھ پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ یہ دودھ ہوتا ہی اتنے مزے کا ہے. جبکہ ان سب سے بے نیاز معتصم مہر کو دیکھنے میں مگن تھا، جو خود دلچسپی سے یہ سب کو دیکھ رہی تھی. جبکہ ولی دودھ پیتے ہی واپس اپنی ٹیم میں آ گیا. 5 منٹ میں ہی گلاس خالی کرتے انہیں خالی گلاس دے دیا گیا. یہ لو، اور اب سیدھا سیدھا ہو کے نکلو. زین نے خالی گلاس ان کے سامنے رکھتے مزے سے کہا تھا، جبکہ لڑکیاں منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی. مہر نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا. ہمارے پیسے؟ زرنور تیزی سے بولی تھی. کون سے پیسے؟ کیا ثبوت ہے کہ ہم نے دودھ پیا ہے؟ ارسل معصومیت سے اسے دیکھتے بولا تھا، ثبوت کے ساتھ گواہ بھی بہت اچھے سے ملیں گے. اگر لڑکیوں کی ان کی محنت کا پھل نہ ملا تو. غازی بظاہر مسکراتے لیکن وارننگ دینے کے انداز میں بولا تھا. اس کے پھولے مسلس والے بازو اور چوڑا سینہ دیکھتے جس کے ساتھ اس کا کرتا بالکل چپکا ہوا تھا، لڑکے خاموشی سے سیدھے کھڑے ہوئے تھے. جبکہ معتصم نے مسکراہٹ دپاتے انہیں دیکھا تھا. لڑکیاں اتھلائی تھیں. چلیں معتصم بھائی، جلدی سے نکالیں 2 لاکھ. زرنور نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی. لیکن اتنے تو میرے پاس نہیں ہیں، معتصم نے بیچارگی سے کہا تھا. ہاں، ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا بزنس مین اور اس کے پاس صرف 2 لاکھ نہ ہو، وہ بھی اپنی شادی کے موقع پر. دانی نے منہ کھولتے اسے دیکھا تھا. اب اتنی بڑی رقم کون ساتھ لے کر گھومتا ہے؟ معتصم نے اسے گھورتے کہا تھا. مہر تو ہی بولنا، دیکھیے ہمارا حق کھا رہے ہیں. آیت نے مہر کو بیچ میں گھسیٹا، جو کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی لڑکوں کو. اپنا نام سنتے ہی وہ چونکی. ہاں مہر، تم ہی بولو انہیں، تمہاری بات تو نہیں ٹالیں گے نا. رمل شرارت سے بولی تو سب کی لبوں پر دبی دبی مسکان آ گئی. معتصم نے اسے دیکھا. ٹھیک ہے، اگر مہر آپ کی سفارش کرتی ہیں آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. وہ گہری نظروں سے دیکھتا بولا. اس کی بات سنتے پورا حال سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، جبکہ مہر سب کے سامنے اس کے یوں کہنے پر سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی. ہاں تو مہر کرے گی نا، بولو مہر. زرنور جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی تھی. میں کیا بولوں؟ وہ کنفیوز ہوتی معصومیت سے بولی. معتصم بھائی کو بولو کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں.
آیت نے ماتھا پیٹتے کہا تھا۔ زنور اور آیت دونوں نے بہت ریلیکس ہو کر پورا فنکشن انجوائے کیا تھا کیونکہ ان کے بچوں کو ان کی دادیوں نے سنبھال لیا تھا۔ مہر نے معتصم کو دیکھا۔ کر دیں جو کہہ رہی ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ جانے کیوں اسے آج معتصم سے ٹوٹ کر حیا آ رہی تھی۔ اس کی اتنی دھیمی سرگوشی پر حال میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی تھی، جبکہ معتصم نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ اب تو کرنی پڑے گی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ینگ جنریشن نے کھنکھارتے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ معتصم نے مہم اپیہ کو دیکھتے سر ہلایا، جنہوں نے مسکراتے کسی ملازم کو اشارہ کیا تھا۔ 5 منٹ میں ہی ایک ملازم ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے باکس تھامے اندر آیا تھا۔ اس نے وہ باکس لاتے معتصم کے سامنے ٹیبل پر رکھ لیے۔ لیجیے، آپ کی دودھ پلائی۔ معتصم نے مسکراتے اپنی سالیوں کو دیکھتے کہا تھا، جو خوشی سے یاہو کا نعرہ لگاتے اپنے گفٹس اٹھاتے وہاں سے بھاگی تھی۔ معتصم نے ان چاروں کے لیے گولڈ کے بریسلیٹ خریدے تھے، جو کہ مہم اپیہ کا ہی سجیشن تھا۔ دودھ پلائی کے بعد رخصتی کا وقت آیا تھا تو ہر ایک کی آنکھ نم ہوئی تھی۔ عالم کے ماما بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعائیں دی تھیں۔ ذوالفقار شاہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے گلے لگایا تھا، اس کا ماتھا چومتے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اسے۔ پھر وہ بڑے بابا اور بڑی ماما سے ملی۔ رمل سے ملنے کے بعد وہ عائشہ ماما کے پاس آئی تو بامشکل خود پر ضبط رکھے ہوئے تھی۔ مہر نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ضبط کھوتے ان کے گلے لگتی رو دی۔ عالم نے بامشکل اسے ان سے الگ کیا تھا۔ معتصم نے بے چینی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ حسن بابا سے ملتے وہ روئی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود بھی مسکرا رہے تھے۔ نئی زندگی کی شروعات مسکراتے ہوئے کرو بچے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے انہوں نے شفقت سے کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں بھیگی تھیں، لیکن وہ مسکراہٹ سجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھے ہوئے تھے، میں تو خوش ہوں، میری جان چھوٹ رہی ہے تجھ سے۔ عالم نے اس کے آنسو صاف کرتے شرارت سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے ہنس دی۔ نورین نے مسکراتے اس سے گلے لگایا تھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مسکراتے پیچھے ہوئی تھی۔ روتے نہیں، تم کون سا دور جا رہی ہو؟ جب دل چاہے آ جانا، یا پھر بس بھائی کو ایک کال کر دینا، بھائی پہنچ جائیں گے۔ غازی اسے خود سے لگاتے نرمی سے کہا تھا۔ ضبط کے باوجود ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا، جبکہ مہر اس کے گلے میں بازو ڈالتی روتی تھی۔ ابھی تو وہ اس سے ملی تھی، ابھی تو اسے اس سے باپ کی شفقت کا احساس ہوا تھا، اتنی جلدی وہ اس سے بچھڑ بھی گئی تھی۔ غازی نے بمشکل اسے چپ کروایا تھا۔ زنور سے ملتے اسے جھک کر اس کی گود میں سوئی ایزل کے ماتھے پر پیار کیا۔ رو مت ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ولی نے اسے دیکھتے جتنی سنجیدگی سے کہا تھا، مہر اتنا ہی کھل کے ہنس پڑی۔ اسے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، معتصم امید ہے اب اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ معتصم سے ملتے غازی نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تھا، انشاءاللہ۔ معتصم نے پر یقین لہجے میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حسن بابا سے ملتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک الوداعی نظر سب پر ڈالتے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ باقی سب بھی ملتے ان کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ ارسل لوگ ابھی ان کے ساتھ ہی گاؤں گئے تھے۔ ولی، حسن بابا لوگ اور غازی سب صبح جانے والے تھے۔ رخصتی مہر کی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ غازی نے روتی ہوئی زنور کو اپنے حصار میں لیتے کہا تھا۔ مجھے رونا آ رہا ہے اس لیے، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ چپ ہو جاؤ زر، ورنہ میں یہاں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا۔ وہ اسے مستقل روتے دیکھ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا، جبکہ زنور اسے گھورتے اپنی آنکھیں صاف کرتے پیچھے ہوئی تھی۔ ولی نے بھیگی آنکھوں سے اپنے خالی آنگن کو دیکھا اور آسودگی سے مسکرا دیا۔